کا بیان ہوگا۔ تو کریں اس بات میں کوئی سوال کرنا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک۔ درایت جس کا بیان مولوی صاحب نے کیا، یہ روایت تو ہے کہ لوگ بیان کرتے، صہیب یہ کہہ رہا ہے، شعیب نے یہ بیان کیا، اور راوی جو کہتے وہ روایت ہے، ان کو جہاں تک پرکھا جا سکتا تھا کہ ان کے حالات معلوم کیے جائیں، ان کے سچے جھوٹے، یہ سارا سلسلہ ہے روایت کا۔ جو ہے اس میں بیان ہوئی بات، ایک تو نا کہ میں نے فلاں سے سنا، جس کو سند کہتے ہیں، آگے ہے پھر متن کہ اس نے بات کیا بیان کی ہے۔ جیسے لڑی چلی جائے گی کہ امام بخاری کہیں گے مجھے یہ حمیدی نے سنایا، اس نے فلاں سے سنا، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ نے فرمایا تک جو یہ سند ہی ہے، یہ سہارا جس کے اوپر یہ روایت کھڑی ہے، ان کو پرکھنا یہ روایت ہے۔ آگے جو مضمون ہے اس کو بھی دیکھنا کہ یہ مضمون جو بیان کیا ہے انہوں نے، بے شک یہ کتنے سچے لوگ ہیں، دین کے سانچے میں یہ سیٹ ہوتا ہے۔ باقی دین جو ہمارے پاس ہے، قرآن ہے، رسول اللہ کی بے شمار حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ ان سے ملتی ہے بات؟ امت کو جو چیزیں یقینی طور پر ملی ہے سارے علماء اس پر متفق، ان کے خلاف تو نہیں۔ یہ جانچ پڑتال جو ہے نا متن کی، ٹیکسٹ کی، یہ ہے درایت۔ یہ ہر ایک انہوں نے اسی لیے کہا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جس طرح فیصلے کرنا گواہیاں سن کر جج جو بہت مدت فیصلے کرتے ہیں وہ نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ بے شک یہ کتنے یار آدمی آ گیا نا، یہ بات نہیں بنتی، بے جوڑ ان کی گواہی ہے۔ تو اس کا پھر دوسری جگہ مولانا نے کہا جس طرح ایک آدمی سونا جو ہے نا اس کا کاروبار کرتا ہے، عمر گزر گیا تو وہ دیکھتے ہی کہہ دیتا کہ بھائی یہ سونا ہے یا تانبا ہے۔ وہاں اس پر بحث کی جائے نا کہ کسی طرح ثابت کرو، وہ کہتے ہیں یار تم بھی میری طرح جوہری بن جاؤ، عمر گزار دو، یہ قابلیت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کئی روایتیں ایسی ہیں جو بالکل اس کے راوی پکے، مگر یا انہیں بات یاد نہیں رہی یا کوئی گڑبڑ ہو گئی، وہ بات ایسی ہے کہ نبی علیہ السلام وہ کہہ نہیں سکتے۔ اس کی مثال آپ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے کٹڑ اہل حدیث نہیں نا اس کو مانتے، اس لیے مولوی صاحب کے دشمن ہوئے ہیں کہ یہ درایت کیوں کہتے ہیں، بس راوی پکے ہیں، وہ بے شک کہتے ہیں خدا تین ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں اور پورا قرآن بھرا ہوا کہ خدا ایک ہے، وہ اگر کہتے ہیں خدا تین ہے تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم ان کے کہنے پر حضور کے ذمہ غلط بات لگا دیں۔ اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زاد المعاد میں کہ یہ حدیث جو ہے کہ اگر آدمی کسی عورت سے یا مرد سے عشق کرے مگر وہ پھر رہے بالکل پاک دامن، بدکاری نہ کرے، اسی پر اس کو موت آئے تو وہ شہادت کی موت ہے، یہ لکھا انہوں نے۔ عاشقہ کا لفظ لکھا، حالانکہ قرآن حدیث میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ زیادہ اس کا مفہوم جو ہے نا وہ یہی بدکاری والا ہی ہے۔ تو ابن قیم پھر کہتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ٹھیک، مگر بعد میں کہتے ہیں کہ اگر اس کی سند آسمان کے سورج جیسی چمکتی بھی ہوتی پھر بھی ہم اس کو قول رسول نہ مانتے۔ حضور کی زبان سے اتنا گھٹیا لفظ نہیں نکل سکتا، اور تھوڑے لفظ ہیں اچھے اور شائستہ، عشق جیسا ہی لفظ آپ نے بولنا تھا۔ تو یہ ہے درایت، یہ مذاق نہیں کہ ہر آدمی اٹھے اور کہے میری درایت میں آتا کہ یہ روایت نہیں ٹھیک، اس کے لیے تو بہت علم چاہیے، عمر گزرے، قرآن میں گم ہو، حدیثوں میں گم ہو۔ تو جیسے آپ میرے ساتھ رہیں ساری عمر، آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی آپ کو ایسے ہی سنایا آپ کہیں گے نہیں یار ہماری عمر گزری، وہ ان کا نہیں یہ مزاج نہ ہوا، ایسی بات، یہ درایت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔